میں آپ کو اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کے طور پہ زیادہ لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہارے آپ بھی ہیں بالکل، اور تسلیم کیا وہ روہت سی بھی اور روہت سی بھی، وہ والا حال ہو گیا اس وقت ہے۔ دیکھیں اس میں اسما بہن بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے اپنی سوچ لوگوں کے سامنے ایگزیکٹ، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر جس کے حق میں فیصلہ کریں آپ کو کھلے دل کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا چاہیے ان کی رائے کے ساتھ۔ بالکل، جو یہ پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں اگینسٹ آل آڈز پاکستان کے لوگ بولے، انہوں نے ایک واضح پیغام یوتھ نے، عورتوں نے، ایگزیکٹلی، اور پچھلے جو ہم نے 1.5 سال دیکھے اس کے اندر ایک اچھی پولیٹیکل انوائرمنٹ تو نہیں تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جماعت کو اس کی جو لیڈر ہیں وہ بھی جیل میں تھے، چلیں 2018 میں میاں صاحب بھی جیل میں تھے، اچھا اس جماعت سے پھر بلے کا نشان بھی ان کا لے لیا گیا، ان کے کسی ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف نشان، کوئی کارنر میٹنگز نہیں کر سکے، کوئی جلسہ نہیں کر سکے۔ الیکشن کے دن آپ نے صبح موبائل فونز بند کر دیے، انٹرنیٹ بند ہو گیا، یعنی کہ پورا وہ تھا کہ آخری الیکشن سے پہلے 3 فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کا ریئیکشن بھی تو آخری لمحے تک، الیکشن ہونے تک، پولنگ ڈے تک، پرچی پڑھنے تک یہ کوشش کی گئی کہ ان کا ووٹر باہر نہ نکلے۔ اب جب وہ نکل آیا، اس نے ووٹ کر دیا، تو اس کے بعد ہمیں ان کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن نے ابھی فارم 45 میرے پاس بھی موجود ہے، اب جس طرح اسلام آباد ہے، اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں فارم 45 ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ جن کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، ان کے حمایت یافتہ لوگ لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان لوگوں کا کر دیا جو کوئی تیسرے نمبر پہ تھا یا کوئی نون کے لوگ تھے۔ تو اب گزارش یہ کہ جب آپ اس طرح بلیٹنٹلی ایک ملک کے دارالخلافے میں کریں گے، جہاں پر آپ کے سارے فورن مشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کے آبزرورز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو اٹھا رہا ہے، تو آپ کے باقی ملک میں کیا حال ہو رہا ہوگا؟ ہمارے ہاں ہم تو کبھی گفتگو کے اندر اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرتے بلوچستان اور کے پی۔ بلوچستان میں اس وقت یہ حال ہے کہ تینوں نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، شاہراہیں بند ہیں، گوادر کے اندر مظاہرے ہیں، کیچ کے اندر مظاہرے ہیں، کوئٹہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ آج اسلام آباد کے باسیوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ ملک میں الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایک سوال، آخری ایک جملہ اگر مجھے ایڈ کرنے کی اجازت دیں تو صرف میں اس کو کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ ہم نے 76 سالوں میں کوئی سبق نہیں سیکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اگر ماضی کے اندر یہ چیزیں اس طرح ہوئی بھی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مستقبل میں بھی اسی طرح کرتے جانا ہے؟ ہم نے کوئی بہتری کی طرف نہیں جانا، تو اس کے لیے مل بیٹھنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر خیبر پختونخوا میں تو لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے آپ کی جی، اور جہاں پر جو کچھ نشستیں ہیں جیسے تیمور جھگڑا صاحب کی سیٹ ہے پروونشل اسمبلی کی، وہ بالکل احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے جن سیٹوں پر ان کو لگتا ہے کہ فارم 45 کے برعکس رزلٹ آیا ہے۔ اور میں آپ کو اپنے حلقے کی یا ملتان کا بتانا چاہتی ہوں، ہم اس وقت کیوس چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے میرے حلقے سے روز کوئی 100 مختلف میسیجز آتے ہیں کہ بتائیے کدھر احتجاج کرنا ہے۔ ہم RO سب کو پتہ ہے، DGPH جو ہیں وہ راؤ آصف صاحب، وہ میرے حلقے میں کے RO تھے، وہ لوگ ان کے دفتر کے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے دفتر کے باہر، ان کے گھر کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ میں پہلے 2 دن میں نے کہا پہلے میں فارم 45 کمپلیٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے درست رزلٹ ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں تھوڑے سے جو پولنگ اسٹیشنز رہ گئے تھے اس میں ایسی کوئی سونامی آئی ہو ووٹس کی دوسری جماعت کے لیے کہ میں ہار گئی۔ اور دیکھیے ضمنی میں ہاری، میں نے ہار تسلیم کی، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، مگر ووٹ جو ہے نا، ہمیں عوام اپنا جب ووٹ دیتی ہے تو ایک امانت دیتی ہے، اس کا دفاع کرنا پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے ووٹر کے حق کا دفاع کر رہی ہوں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جیسے 18 کے انتخابات کے اوپر الزامات تھے، تو کیوں نہیں تحریک انصاف کہتی کہ وہ بھی غلط انتخابات ہوئے تھے؟ جہاں پر دیکھیے جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے فارم 45 لے کر آتے اور کہتے کہ جی یہ حلقے ہیں، یہ متنازع ہیں، یہ فارم 45 ہیں، اپلوڈ کر دیتے نا۔ میں نے تو کر دیے، ہماری جماعت میں بہت سارے لوگوں نے اپنے فارم 45 مکمل طور پہ کمپائل کیے ہیں، رزلٹ کمپائل کیا ہے، پبلک ڈاکیومنٹ بنا دیا، اٹس آن پبلک ریکارڈ ناؤ، لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہی۔ اور میں نے پھر بھی، مجھے لگتا ہے یقیناً ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اٹس اے کلیریکل ایرر، کیونکہ فارم 45 واضح ہے۔ تو دوبارہ کاؤنٹنگ کر لیں، اس کا حل موجود ہے۔ نہیں، آپ فارم 45 نے دوبارہ ٹیبولیٹ کریں اور اس میں بالکل واضح ہو جائے گا
کہ صرف 4,000 کمیشن نے کہا ہے کہ کچھ 4,000 ووٹ ضائع ہوئے ہیں، مگر پچھلے الیکشن کے بعد تو 5 سال بھی پڑے رہے، اگر اب بھی 5 سال پڑے رہیں گے. موسیٰ گیلانی صاحب کو بھی چاہیے، موسیٰ گیلانی صاحب کو بھی چاہیے، ان کے پاس بھی فارم 45 ہوں گے. ٹیبولیٹ کیجئے، دیکھیے ویسٹڈ ریزلٹ، ریجیکٹڈ جو ووٹ ہے وہ 4,150 کے قریب ہے، ناٹ کہ جو فارم 47 میں 16,500 لکھا ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کیا ہم ایک اور مرتبہ چنتخب حکومت کی طرف جا رہے ہیں سر؟ یہ چنتخابات جو ہیں یہ بار بار ہوتے رہیں گے. انہی نے بیانیہ یہ لے کے آئے تھے سلیکٹڈ کا، تو آج اس کو یہ بیج آف آنر کی طرح شاید پہننا پسند کر رہے ہیں. میرا ایک عجیب مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایک تو پولیٹیکل ٹاک شو میں آتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں آتا کہ جب میرے اوپر کوئی براہ الزام لگایا یا ہماری نہیں آپ پہ نہیں لگا رہی، 2 دفعہ انہوں نے لگایا ہے. ڈائریکٹلی نہیں، میں کسی پارٹی میں بھی نہیں لگاتا نا، شاید ہمارا پہلا آپس میں ٹکرا ہے، میں نہیں لگاتا. پرابلم پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم جواب دیں تو میں اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہوں. نہیں آپ اور جواب میں نہ دوں تو میرے جو پارٹی والے وہ مشدرات ہوتے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو پتہ ہے میں اوائڈ کرتا ہوں آنا بھی. ایک ہلکی کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ الیکشن صحیح ہونے چاہیے، اور جو اس کے بعد کاؤنٹنگ ری کاؤنٹنگ ٹریبیونل کا معاملہ ہے وہ جلدی ہونا چاہیے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. 13 کے الیکشن میں ہم نے چیلنج کیا، 18 گزر گیا، 8 کے الیکشن میں نے چیلنج کیے بطور وکیل، اگلے الیکشن آ گئے، 13 کے کیے، اگلے الیکشن آ گئے. تو ایسا کب تک چلے گا؟ بیریسٹر صاحب، جو مہر بانو صاحبہ کے حلقے کے اندر ہوا ہے تقریباً 16,000 مسترد ہوئے نا، 16,500. اتنی بڑی تعداد میں مسترد ووٹ، اور یہ ایک حلقہ نہیں ہے، یہ کئی حلقے ہیں، تو کیسے ہیلنگ پروسیس ہوگا سر؟ الیکشن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ غلط. پہلے 2017 میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے بشمول پی ٹی آئی ہم سب نے بیٹھ کے الیکشن ایکٹ میں اس پروسیجر کو بہت ریڈیکلی چینج کیا تھا. اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ سوری شاہ وغیرہ کو تو نکال دیں کہ 5 سال سٹے پہ چلے گئے، ادھر نہ جائیں. موسٹ آف دا ٹائم یہ پٹیشن جلدی فیصلہ ہوئی ہیں. اس کے اندر ایک اہم ذمہ سیاستدانوں کا بھی ہے نا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد جب اس کے اندر آپ نے لکھ دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے حکومت میں آنے کے لیے یا حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، یہاں پر ہم ہر وقت لائن میں لگے ہوتے ہیں، فوراً تیار ہم سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس سارے ماحول کو اب ہم نے پاکستان کی خاطر ٹھیک کرنا ہے. اب ہمیں وہ باتیں بھی کرنی پڑیں گی جو باتیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی نئی سیاسی جماعتیں بنانے کے تجربے نہیں کرنے چاہیے. جب 2 سیاسی جماعتیں سیکھ رہی ہیں یا 3 اب سیکھ جائیں گی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان کے لیے بھی ایک ان الیکشن کے نتائج کے بعد والی جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز ان کے لیے بھی غور کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں یہ کیا وجہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب لیتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو یہ عوام کے اندر کون سا سینٹیمنٹ ہے؟ تو وہ دیکھیں ہم بہت زیادہ چیزوں پہ پردہ پوشی کرتے ہیں اور مسئلے کے تحت ہم کر بھی نہیں سکتے بات، لیکن عوام کو تو سب چیزیں پتہ ہے. اور پھر ظاہری بات ہے ایک انسان کو آپ ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو سلاخوں کے پیچھے کر دیتے ہیں. آخر انسان ہے، آپ ان کو پھر ایک ایسی پوزیشن میں لے کر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بارگیننگ آسان ہو جائے، اور وہ پھر ان حالات کی وجہ سے بارگیننگ اور ایک مجبور بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ٹو واٹ اینڈ؟ اس ساری جو یہ دائروں کا سفر ہے، ان دائروں کے سفر میں اس ملک کے اندر اسما بہن، ابھی جس طرح ہم بریک میں بات کر رہے تھے، مہر بانو بھی کہہ رہی تھی، لوگ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اس ملک کے اندر جو سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا.